سر اسی میں ایک ضمنی سوال، امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر فرمایا، تو ان کا کیا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف علوم کے نیچر کو سمجھا جی، اور یہ بتایا بھائی اس شعبہ علم کا کام یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمارے لوگوں ان کو فلسفہ امام غزالی علیہ رحمت کا اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت مجھے معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ کسی سوسائٹی میں، جیسے پروٹیسٹنٹزم میں ہوگا، مارٹن لوتھر نے عیسائی عقیدے کی عقلی تشکیل مکمل کر دی، یا اس نے جو تصورات دیے اس سے مذہب عقلی تشکیلات سے گزر کر ختم ہو گیا۔ اس کی جو ریفرمیشن ہے اس کا بنیادی طور پر یہی مطلب ہے، یہ اسے عقل کی بھٹی سے گزارو تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یعنی مذہب ہی نہیں رہے گا تو پھر معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو امام غزالی علیہ رحمت نے ہمیں یہ بتایا کہ یونانی تہذیب کے علی الرغم مذہبی ہونے کی معنویت کیا ہے۔ انہوں نے عقیدے کی عقلی تشکیل کے امکان کا خاتمہ کر دیا، یہ اصل کمال ہے ان کا، جو مجھے تھوڑی بہت بات کی سمجھ ہے۔ صحیح، بالکل۔ ہمارے ہاں جو ان پہ بڑا الزام پھر ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ لگاتا ہے کہ وہ فلسفے کی موت ان کی وجہ سے ہوئی مسلم دنیا میں اور فلسفہ دشمن ہے۔ میرا خیال ہے وہ یہ بات تو الزام تو ابن رشد بھی ان پر جی نہیں لگاتے، بالکل۔ تو وہ ابن رشد کہتے ہیں کہ وہ فلسفے کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اصل میں دیکھیں، اگر دیانتداری سے بات کی جائے، چونکہ بات کرتے ہوئے آدمی ڈرتا بھی تو ہے نا، جی، تو ہم جیسے کمزور لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن اس سے اس جبن سے جو ایک اخلاقی کمپرومائز پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فزکس ہے فرض کی، یہ بطور انسان میری ضرورت نہیں ہے۔ میتھمیٹکس جو ہے وہ بطور انسان میری کوئی ضرورت نہیں۔ جتنی بھی سائنس ہے، سائنس بطور انسان میری ضرورت نہیں ہے۔ یہی صورتحال فلسفے کی ہے۔ فلسفہ بھی اس کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب اگر انسان شرف انسانی سے واقف ہو، اپنے شرف سے واقف ہو، جب اس تک حقائق پہنچ گئے تو اب باقی چیزوں کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر امام غزالی علیہ رحمت نے میتھمیٹکس یا اس طرح کی سائنسز کی مذمت بھی کی ہے تو وہ درست ہے۔ درست اس لیے ہے کہ میری بطور انسان وہ میری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر فزکس جو ہے وہ بطور انسان میری دنیاوی کچھ ضروریات ہیں جن کو وہ پورا کرتی ہے، لیکن بطور انسان میری جو اخلاقی، روحانی اور اس طرح کی جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے اس پر شور مچانا، تو اصل میں جو ایک ہائرارکی کا تصور ہوتا ہے نا تہذیبوں میں کہ کون سی چیز کا مقام اور مرتبہ کہاں ہے، تو یہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اس چیز کو پیش نظر رکھا۔ تو اب دیکھیں ہمارا یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ نہ فزکس کو جانتے ہیں نہ میتھمیٹکس کو جانتے ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ جانتے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں بنا دی ہیں جن کا استعمال انہوں نے سیکھ لی ہے، تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں انٹر ہو گئی ہے۔ تو بطور انسان وہ میری ضرورت نہیں ہے، لیکن معاشروں کی جو طاقت کی خاص طور پہ ضروریات ہیں اس کو وہ پورا کرتی ہیں، اس لیے ان کو سیکھنا چاہیے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی معاشرے کی ضرورت بن گئی ہیں، اس لیے ان کو بھی محنت سے سیکھنا چاہیے۔ لیکن مجھے اب یاد نہیں آ رہا، میرا سیمن دی بائر ہے یا سیمن ویل ہے، ان میں سے کسی، یہ خاتون نے کہا تھا اور بڑی انسائٹ فل بات ہے کہ جو ہم بہت فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس سائنس ہے، لیکن کوانٹم میکینکس نے آ کر ہمارے اس فخر کو ختم کر دیا۔ کوانٹم میکینکس جو ہے دیٹ از دی اینڈ آف فزکس۔ کوانٹم میکینکس نے جو سوال کھڑے کیے تھے پچھلے 100 سال میں، ان میں سے ایک بھی سوال
بنیادی سوال جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کے بارے میں بھی بہت زیادہ خوش فہمی. وہ جیسے دیہاتی آدمی شہر میں لائٹیں دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، تو ہمارے جو دانشور ہیں یا اہل علم ہیں نا، وہ بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اس کی بلب کی زیارت کر لینا یا اسکرین کا دیکھ لینا ہی اتنا بڑا ایگزسٹینشیل ایکسپیرینس بن جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے مذہب، اپنی انسانیت، حریت، ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی، چونکہ جو اجتماعی تعلیم نے ہمارے ہاں جس طرح کا ذہن پیدا کیا ہے وہ انسپیکیبلی پست ہے. اس کی پستی کا تو کوئی امتحان، کوئی شمار ہی نہیں. تو وہ تو پتہ نہیں کیسا، پتہ نہیں یہ انسان ہونا کوالیفائی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ جو انسان، اس میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق نہیں ہے، کیونکہ مذہبی تعلیم کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، مذہبی تعلیم میں بھی کچھ ایسی چیزیں باقی نہیں بچی جو مجھے کسی طرفوں سے جو ہے وہ مجھے کسی طرفوں سے بہراور کرتے. ایسا پاسبل ہے. ایک آدمی ہے، اس کا نام ریچرڈ فینمین ہے، وہ نوبیل لاریٹ ہے نا. تو اگر کسی آدمی کو یہ خیال ہو کہ اسے شیطان کی آٹوبایوگرافی پڑھنی ہے، وہ بہت بڑا سائنس ہے، ون آف دا موسٹ بریلینٹ سائنٹسٹ، تو ایک تو اگر ایک کسی آدمی کو شوق ہے کہ وہ شیطان کی بایوگرافی پڑھنا چاہتا ہے تو ریچرڈ فینمین کی بایوگرافی پڑھنی چاہیے. اچھا. اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں شیطان سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں، بایوگرافی تو دور سے ہم نے پڑھ لی، تو ملاقات بھی اگر شیطان سے کرنی ہو تو اوپن ہائمر کی جو آبزرویشنز ہیں ٹرینٹی پروجیکٹ کے حوالے سے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں وہ ایٹم بم انہوں نے ڈیولپ کیا، اور وہ تو وہ بڑی خوفناک ڈیٹیل ہے. اچھا مجھے تھوڑا بہت جو امام غزالی کے حوالے سے سمجھ میں ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان علوم کی مخالفت نہیں کی نا. وہ یہ کہہ رہے کہ ان علوم کو آپ عقائد کو اور ان کو پرکھنے کا پیمانہ نہیں بنا. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو موقع نا. غزالی تو یہ کہ یہاں تک کہتے کہ جو فقہا پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے بڑی مذمت کی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے، سب ہر بندہ فقیہ بننے کے چکر میں درباروں میں رسائی اس کے لیے کر رہے ہیں. بھائی لوگوں کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، فلاں ہنر کی ضرورت ہے تو وہ کرو. ہاں جی بالکل. تو مطلب تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ ان کے خلاف یہ جو باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر پروپیگنڈا ہے. بالکل ان کے ٹیکسٹ سے یہ چیزیں وہ نہیں نکال. بالکل. اچھا سر، یہ جو اسی پس منظر میں میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامائزیشن آف نالج ہے یہ کیا تھا اور اس نے کیا نتائج دیے؟ اور یہ راجر فاروقی صاحب اور 2-3 حسین نصر بھی شاید اسی کے دعوے دار ہے. حسین نصر تو پرینیلسٹ ہے جی، تو ان کا تو نام لینے سے پہلے میں گولی شولی کھا کے اپنے فؤاد کو مضبوط کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں پرینیلسٹوں کا نام لیتا ہوں، ورنہ مجھے دورہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک گولی کھا لیں کیونکہ میں آگے اس پہ پوچھ اب ہم آپ سے ہیلپ لیتے رہیں گے نا. تو اصل میں نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معاشرت ہوتی ہے نا، جی، معاشرت بڑا سٹیبل سسٹم ہے انسانی زندگی کا. تو ماڈرنٹی نے وہ ساری چیزیں ڈسرپٹ کر دی. تو اگر ایک گلی میں 10 گھر ایک سائڈ پہ رہتے ہیں، 10 دوسری سائڈ پہ رہتے ہیں، تو ان میں سے ہر گھر میں سائیکل ہے، تو اس معاشرت میں کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے. لیکن اگر کسی گھر میں موٹر سائیکل آ جائے تو اس پوری گلی کی معاشرت جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ معاشرت میں ماڈرنٹی کی وجہ سے جو حسد کے ایلیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہمیشہ سے تھے، لیکن اب بہت زیادہ وہ زیادہ ایکسینچویٹ ہو گئے ہیں، ان میں زیادہ شدت آ گئی. تو اب میرے ساتھ والے گھر نے جو ہے وہ موٹر سائیکل خرید لی ہے، اب میرے پاس سائیکل ہے. اب اسلامائزیشن آف نالج کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ موٹر سائیکل کا رنگ لال ہے تو میری جو سائیکل ہے وہ کالے رنگ کی ہے، تو اس کے ٹائر بھی موٹے ہیں، میری سائیکل کے ٹائر ذرا پتلے ہیں، تو گدی بھی اس کی اونچی ہے. تو اب سارا دن بیٹھ کے میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں وہ کیا طریقہ ہے کہ اس سائیکل کو
موٹر سائیکل بنا دوں. صحیح صحیح. تو یہ ہمارے جو اسلامائزیشن آف نالج والے جو لوگ ہیں نا، ان کا یہ پروجیکٹ. موٹر سائیکل خرید نہیں سکتے، تو اب وہ مزید ہیں کہ ہم کم از کم 2 پہیے تو مشترک ہیں موٹر سائیکل پر. جی. ہینڈل بھی ہے دونوں، گدی بھی ہے. گدی چلو چھوٹی ہے لیکن دوسری گدی پیچھے لگائی ہوئی ہے. تیسرا بندہ ہم جو ہے وہ ڈنڈے پہ بٹھا لیتے ہیں. جی. تو اسلامائزیشن آف نالج اس طرح کی ایک لغو انٹرپرائز ہے. اچھا. نہایت اہم کانا، ویری اسٹوپڈ. اچھا، اب ایک اسلامائزیشن آف نالج ہے، ایک ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہے. تو اس میں ایک چیز تو بہرحال مشترک ہے نا، کہ ایسے علوم کی ضرورت یہاں بھی محسوس کی جا رہی ہے اور وہاں بھی محسوس کی جا رہی ہے، کہ علوم ایسے ہونے چاہیے جس میں ہمارے مذہب کے لیے کوئی گنجائش نکلے. ایک تو یہ اپروچ ہے. دوسری اقبال کے ہاں میرا خیال ہے یہ اپروچ ہے کہ علوم ایسے ہونے چاہیے جو مذہب کے لیے مؤید ہوں اور اس کی سپاہ کا کام کریں. اب دونوں جگہ نئے علوم کی ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے. جی. گو کہ ہم ایسے علمی مباحث نہیں رکھتے جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ یہ علوم جو ہے نئے وہ ہمارے مذہب کی کس طریقے سے بہکونی کر رہے ہیں. تو لیکن ایسے علوم کی بہرحال ضرورت محسوس ہوتی ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنے مذہبی معتقدات جو ہیں ان کے گرد ایک حصار قائم کر سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان پر حملہ ہونے، ان تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری جو لیئرز ہیں وہ عبور کر کے لوگ وہاں تک پہنچے. تو اسلامائزیشن والا نالج تو بالکل ڈیفنکٹ ہے. واحد راستہ ہے اقبال کے پروجیکٹ کو پرسو کرنا. اچھا. واحد راستہ ہوا. پولیٹیکل اسلام نل اینڈ وائڈ ہے. یہ ایک دین کو غارت کرنے کا، مسلم معاشروں کو تباہ کرنے کا یہ ایک منصوبہ ہے پولیٹیکل اسلام جو ہے. تو جو اسلامائزیشن آف نالج کا منصوبہ ہے وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہے. واحد راستہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال نے ایسے علم کی ضرورت کا ادراک کیا کہ جو ریلیجس تھاٹ ہے، پہلی بات جو اصل میں ڈیفائن کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تھاٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر تھاٹ ریلیجس ہو سکتا ہے. تو ایسا تھاٹ جو تھاٹ ہونے کی شرائط کو پورا کرے اور ساتھ وہ مذہب کی جو کوالیفیکیشن ہم کر رہے ہیں ریلیجس ہونے کی، مذہبی ہونے کی، اس پر بھی وہ پورا اترتا ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں ایک بات یقینی ہے کہ وہ ہرمنیوٹیکل نہیں ہے. اس لیے پولیٹیکل اسلام سارا ہرمنیوٹیکل ہے، اس لیے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. میری عرض یہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمت کا جو پروجیکٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ریکنسٹرکشن میں جو 100 باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں. ٹھیک. لیکن پھر بھی ان کے پروجیکٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ختم کیا کم بھی نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے ضرورت محسوس کی کہ تھاٹ اس طرح کا ہونا چاہیے اور اس میں ریلیجس ہونے کی یہ شرائط بھی موجود ہونی چاہیے. انہوں نے کوشش کی اور اس میں وہ ناکام ہو گئے. لیکن اس کی ضرورت مجھے بھی ہے. اگر اقبال ناکام ہو گئے، انہوں نے ساری باتیں غلط کہہ دی ہیں، اس بات کا امکان ہے وہ علیل تھے، اکیلے تھے، ان کو تو بات کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا. ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی ذہنی سطح آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، جس طرح کی کتابیں ہیں. تو ان سے وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے بیچارے. ان کو اپنے عہد میں کوئی بات کرنے والا نہیں ملا. آپ مجھے بتائیں کہ اقبال کی جو کرسپونڈنس ہے یا ان کی ایسی گفتگو آپ ارشاد فرمائیں جس میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ وہ اپنی برابر کی سطح کے آدمی سے محو گفتگو ہے، تو ایک آدمی بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن اور اب ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں کہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں یہ مسائل ہیں، حسن عسقی صاحب نے ہر جگہ استغفر اللہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ کیا، آپ پورا چاروں کول پڑھ لیں، سارے استغفار پڑھ لیں، تو وہ اس سے ان کی کتاب چلو آپ رد کر دیں، لیکن اس علم کی ضرورت تو ختم نہیں ہوئی نا.
جس علم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے ان کی عظمت کا یہی ثبوت کافی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی فکر تک پہنچنے کی کوشش کی جو مذہب کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جدید علوم جو ہیں وہ مذہب کی جڑیں کھدیڑ دینے والے علوم ہیں. اور اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایسے علوم کی ضرورت ہے جو مذہب کے لیے ایک حصار کا کام کریں، اس کے مؤید ہوں، اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو موقت کریں، اور اگر عقل جارحانہ پیش رفت کرے تو اس کا سامنا کر سکیں. تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت سے کوئی صاحب بصیرت مسلمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. اس میں اقبال اکیلا ہے، اور اقبال کے مقام اور مرتبے میں کہتا ہوں ریکنسٹرکشن کا ایک ایک حرف مسترد ہونے کے بعد بھی اقبال کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. تو وہ ذرا کر کے دکھائیں نا، یہ بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں سارے، ہرمانیوٹکس ہر جگہ چلاتے رہتے ہیں، تو یہ ذرا کر کے دکھائیں تو کوئی نہیں کر سکتا. صحیح.